نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نا شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ نعم المولا و نعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، مولانا و مقتدانا و ہادنا بالقاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اس سے پہلے کہ کچھ عرض کروں، گزارش کروں گا، جو یہ بکھرے ہوئے موتی کی طرح آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تسبیح کے دانے بکھرے ہوئے ہیں، اگر ان کو زنجیر سے جوڑ دیا جائے، ایک دھاگے سے جوڑ دیا جائے، لہذا یہ صفحہ اعضاء بچھی ہوئی ہے، سلسلہ۔ آپ لوگ آگے تشریف لائیے۔ حضرات، اپنے تعارف کے لیے کیا میں بندہ حقیر تقریباً 30 سالوں سے اس بستی کا نام سنتا چلایا ہوں۔ ہمارے محترم عزیز مولانا محمد اختر صاحب قبلہ اکثر بزرگ ان سے واقف ہوں گے۔ اسی بستی سے، اسی محلے سے اور اسی قبیلے سے میرا تعلق ہے۔ جیسے کہ وہ تعریف کیا کرتے تھے، الحمدللہ میں آیا دیکھا، ویسی میں نے بستی کو پایا، ہر اعتبار سے کہ مذہبی ہے، عمارتی اعتبار سے، جذباتی اعتبار سے بڑے مولائی ہیں، بڑے اچھے مذہبی لوگ ہیں۔ بڑی تمنا تھی بہرحال یہاں پہ آنے کی، شہزادی نے یہ خدمت لگائی، تو لہذا میرا ماننا یہ ہے کہ لاکھ کوشش کرے انسان، جب تک ادھر سے حکم نہیں ہوتا، نہ کوئی ذاکر آتا، نہ کوئی ذاکر کو بلا پاتا۔ تو عزیزو، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ خمسہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ اسی مناسبت سے آیت چھوٹی سی ہے، لیکن اپنے دامن میں یہ آیت بڑی وسیع قلبی، بہت انسان کی لمبی سے لمبی زندگی، انسان کا فلسفہ حیات، انسان کی خلقت کا مقصد کیا ہے، یہ آیت بیان کرتی ہے کہ ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ چونکہ یہ خمسہ امام زین العابدین سے منسوب ہے، بھئی یہی شرف ہے، یہی فرق ہے شیعہ اور دوسرے مذاہب میں، دوسرے فرقوں میں
کہ دوسرے مذاہب میں عابد پائے جاتے ہیں، ساجد پائے جاتے ہیں، زاہد پائے جاتے ہیں، اس مذہب میں خالی عابد نہیں، یہاں زین العابدین پائے جاتے ہیں، یہاں سید الساجدین پائے جاتے ہیں، امام الزاہدین پائے جاتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے یہ خمسہ جو منعقد ہو رہا ہے، اللہ اپنی اس مختصر سی آیت میں فلسفہ حیات کہ کائنات کی ہر شے اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ کہکشائیں، یہ ستارے، دنیا کی ہر شے انسان میں نے تیرے لیے پیدا کی ہے، تجھے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن یہ انسان یہ نہ سوچنا کہ تیری زندگی کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ خالق حکیم ہے، اس کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ آج جو انسان زندہ ہے اس کی زندگی کوئی نہ کوئی فائدہ معاشرے کو ہے، سماج کو ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ دنیا کا اگر آپ سب سے موذی جانور بھی لے لیں، سانپ، بچھو، ان کا کوئی نہ کوئی فائدہ سماج کو پہنچتا ہے، اس لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی شے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو بغیر ہدف کے، بغیر مقصد کے زندگی گزار رہی ہے، اس دنیا میں زندہ ہے۔ وہ اور بات ہے کہ میں اور آپ اس کے مقصد سے واقف نہیں ہیں، اس کے فلسفہ حیات کو نہیں جانتے، اس کے جینے کے مقصد کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے اسے باقی رکھا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی زندگی کا مقصد ہے، ہر حال میں موجود ہے۔ انسان بیمار ہوتا ہے، انسان صحت مند ہوتا ہے، ہر چیز میں ایک مصلحت ہوتی ہے، کوئی چیز بھی بلا سبب نہیں ہے، ہر چیز کا ایک سبب ہے۔ اسی لیے دیکھیے ہم دیکھتے ہیں اللہ جانے یہ کیا چیز ہے، یہ بیکار سی چیز ہے، بیہودہ سی چیز ہے، یہ ہماری نظر ہے، لیکن وہ کہ جو اس کی بارگاہ سے آیا ہے وہ اعلان کرتا ہے، خدا کی قسم ابو طالب کے لال نے کوئی چیز دیکھی نہیں، اس سے پہلے خدا کو دیکھ لیا۔ یعنی علی کو ہر شے میں خدا ہی نظر آتی ہے، ہمیں کوئی چیز نہ نظر آئے نہ آئے، لیکن مولا کو ہمارے ہر شے میں، ہر چیز سے پہلے خدا نظر آیا اور ہر شے کے بعد خدا نظر آیا۔ یہ ہمارا اور فرق ہے، دیکھیے امام کا فرق ہے۔ تو اللہ نے ہر چیز کے لیے مقصد رکھا، تو مقصد زندگی انسان وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا۔ عبادت کا دائرہ بڑا وسیع ہے، یوں بھی ایک طرح کا الزام ہے شیعوں میں، بھائی عبادت نہیں پائی جاتی ہے، شیعوں میں نماز نہیں پائی جاتی ہے، شیعوں میں روزے کم رکھے جاتے ہیں، نعوذ باللہ، بھیا جو نمازی نہ ہو وہ شیعہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن رہی بات یہ کہ شیعوں میں نہیں پائی جاتی، میں منبر رسول سے بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جتنی نمازیں اس مذہب میں پائی جاتی ہے، مذہب اہل بیت میں پائی جاتی ہے، منبر رسول سے بڑے دعوے کے ساتھ جسے چاہے مناظرہ کرنا ہو کہہ لیجیے آ کے، جتنی نمازیں اس مذہب میں پائی جاتی ہیں اتنی نماز کسی اور مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ بھائی کتنی نمازیں پائی جاتی ہے؟ 17 رکعت اگر آپ کے ہاں واجب ہے، فرض ہے، تو 17 رکعت ہمارا ابھی، اگر 34 رکعت نماز یومیہ، 34 رکعت آپ کا مستحب ہے، سنت ہے، تو مذہب شیعہ میں بھی 34 رکعت نماز مستحب ہے، سنت ہے۔ بھئی ایک آواز اٹھی کہ نہیں آپ نہیں جانتے رمضان کا چاند نمودار ہوتا ہے ہمارا، ماشاءاللہ رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا کتنی نماز ہوتی ہے صاحب، کتنی نماز پڑھی جاتی ہے؟ کہا ہر روز 20 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 10 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 20 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو انہوں نے 20 کو ضرب دی 30 سے کتنا نکلے؟ 600 رکعت نماز۔ اگر 600 رکعت نماز مسلمانوں میں رائج ہے تو الحمدللہ مذہب شیعہ کس سے پیچھے نہیں ہے۔ ہمارا 3 ذاتیں ایسی آتی ہے جہاں 300 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، یہ نماز شب کہا جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، صرف 300 رکعت اسی میں نہیں، دیکھیے بات میں یہ نہیں کہتا، اب بات مذہب کی ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان، بات مذہب کی ہو رہی تو مذہب سے مذہب کی نہیں، اب کوئی مسلمان شراب پینے لگے تو اس میں اسلام کا قصور ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان نعوذ باللہ غلط کام کرنے لگے، جوا کھیلنے لگے، تو اس میں اسلام کا قصور ہے۔ کوئی چوری کر رہا ہے تو اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اسلام نے تو کہہ دیا کہ چوری کرے گا تو یہ سزا ہے، شراب پیے گا تو یہ سزا ہے، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے۔
اب اگر کوئی پھر بھی اس کے باوجود کرتا ہے تو اس میں اسلام کا قصور نہیں، اس میں مسلمان کا قصور ہے۔ بات ہے مذہب کی، اس مذہب میں کتنی نمازیں ہیں؟ اگر آپ کے یہاں 600 رکعت نماز ہے تو ہمارے یہاں رمضان کے مہینے میں 1000 رکعت نماز ہیں، ڈیوائڈ کی گئی ہے کہ 10 رکعت اس میں ہے، 20 اس میں ہے، 10 اس میں ہے، 300 راتیں آتی ہیں۔ چلیے رمضان کے بعد چاند نمودار ہوا، ماشاءاللہ عید کا چاند، آج تو اس کے بغل میں مصلی ہے کہ جس نے کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا، کہاں چلے بھائی؟ ارے بھائی وہاں چاند ہو گیا ہے، کہاں چلے؟ عید کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ چاند کی بے قراری زیادہ تر ان لوگوں کو رہتی ہے کہ جو روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ بھائی کیا آج کہاں چلے بھائی؟ نماز پڑھنی ہے، کہاں چل رہے ہیں بھائی؟ چل رہے ہیں مصلی، عیدگاہ نماز پڑھے، کیا کہیں گے بھائی؟ آئے نماز پڑھ کے، ہمیں نماز پڑھ کے چلا ہے، کیا ہوا؟ 2 گانا پڑھ کے چلا ہے، 2 گانا۔ اب اللہ جانے کوئی بگاڑ کے دکان نہ کہہ جائے گا 2 گانا، یعنی 2 رکعت نماز پڑھ کے چلے آئے، نماز عید، اور پھر اس پر الزام کہ شیعوں میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ بھئی کبھی شیعوں میں آئے، ہم تو بار بار دعوت فکر کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں آئیے فرش اذا پر آئیے۔ فرش اذا صرف یہ نہیں ہے کہ صرف شیعوں کے لیے، فرش اذا تو عام دعوت دے رہا ہے، آؤ جو بھی آؤ، خدا کی قسم اس فرش اذا پر جو آئے گا وہ حور بن کے جائے گا۔ آئیے دیکھیے کہ ہم میں بھی ہے نہیں، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، خوش ہو گئے، لیکن ہمارے ہاں مولانا اعلان کرتے ہیں بھائی نماز کے بعد زیارت بھی ہوگی تو 2 رکعت زیارت امام حسین پڑھ لینا، 2 رکعت سائر الشہداء پڑھ لینا، 2 رکعت زیارت علی بن الحسین پڑھ لینا، تو کتنی رکعت ہوئی؟ 6 رکعت ہوئی نا۔ چلیے بقرعید کی نماز آئی، 2 رکعت نماز انہوں نے پڑھ لی، 2 رکعت عید میں پڑھ لی، لیکن ہمارا بس 2 عید منا کے مسلمان خوش ہو جاتا ہے۔ لیجئے تمہید میں نے ختم کی، 2 عید مناتا ہے مسلمان خوش ہو جاتا ہے۔ کبھی شیعوں کو دیکھا ہے کتنی عیدیں ہیں بھائی، کتنی خوشی ہیں بھائی؟ عید آئی تو نماز، بقرہ عید آئی تو نماز، ابھی 10 ذی الحجہ گزری تھی تو نماز، ابھی 10 ذی الحجہ گزرے ہوئے 1 ہفتہ گزرا تھا کہ 18 ذی الحجہ آ گئی، عید غدیر تو نماز، بھائی عید غدیر گزری تھی، عید مبالہ آئی تو نماز، عید مبالہ گزرا تھا، محرم کا چاند نمودار ہوا تو نماز، شب عاشورہ آئی تو نماز، روز عاشورہ آیا تو نماز، اربعین آیا تو نماز، 17 ربیع الاول آئی تو نماز، 9 ربیع الاول آئی تو نماز، 3 جمادی الثانی آئی تو نماز، 20 جمادی الثانی آئی تو نماز، 13 رجب آئی تو نماز، 3 شعبان آئی تو نماز، 15 شعبان آئی تو نماز۔ بھئی خلاصتاً کہہ دوں، شیعوں کی کوئی خوشی ایسی نہیں جو بغیر نماز کے ہو، کوئی غم ایسا نہیں جو بغیر نماز کے ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ہماری کوئی خوشی بغیر نماز کے نہیں ہے، کوئی غم بغیر نماز کے نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستو، اس کی داد جو ہوتی ہے وہ حقیقت میں یہ ہوتی ہے کہ ہم نمازی بن جائیں، ہمارا معاشرہ نمازی بن جائے۔ تو یہ نماز یقیناً جو شیعہ ہے وہ بے نمازی نہیں ہو سکتا، چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ امتحنوا شیعتنا لاول الصلاۃ۔ دیکھیے میری اب خمسے کا موضوع عبادت رہے گا، پہلے میں نے مخصوص کیا تھا، اسے عام کر دیا۔ خمسے کا موضوع عبادت، عبادت میں چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے پھر اصل عبادت جو ہے جس کے لیے ہم تخلیق ہوئے، تو محبت اہل بیت یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ شیعوں کی کوئی غم، کوئی خوشی بغیر نماز کے نہیں ہوتی، بغیر عبادت کے نہیں۔ اگر آپ کی نظر میں یہی عبادت ہے، حالانکہ خالی یہی عبادت نہیں ہے، عبادت کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ جب مولا کائنات بظاہر خلیفہ ہوئے، خلافت در علی پر آئی، اب آپ کوفے میں گئے تو دیکھا ایک گروہ ہے بیٹھا ہوا، تسبیح پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے۔ مولا نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا ہم رجال الحق، یا علی یہ حق والے ہیں، یہ مردان حق۔ کہ یہ حق والے کیا کرتے ہیں؟ کہ بس ان کا کام ہے صرف نماز، اللہ اللہ اللہ، نماز کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ کہ بھئی یہ کھاتے کہاں سے؟ کہ بس یہ کوفے والے لوگ آتے ہیں،
کوئی منت مانگ لیتا ہے، کوئی صدقہ دے دیتا ہے، جو جس طریقے سے کھانا دیتا ہے کھا لیتے ہیں، اگر نہیں ملتا بیچارے فاقہ کر لیتے۔ رجال الحق، ان کا تو حق سے مطلب ہے، نماز سے مطلب ہے۔ تو ایک مرتبہ مولانا نے دیکھیے قیامت کا جملہ کہا یہ حق والے ہیں۔ دیکھیے روایت میں نہیں ملتا، اگرچہ یہ مفہوم ملتا ہے کہ حق تو ان کے قریب سے ہو کے نہیں گزرا، کہ کیوں کہ ان کو نکالو، بھیجو، جاؤ مزدوری کرے، محنت کرے۔ کیوں؟ ان کی مثال ایسی جیسے کوفے کی گلیوں میں کتے کہ اگر لوگوں نے ٹکڑا ڈال دیا تو کھا لیا۔ کہ کیا مطلب؟ اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ خالی میری نماز پڑھتے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے۔ ان سے کہو کہ محنت کرے، مزدوری کرے۔ محنت مزدوری کرنے کے بعد اگر یہ شراب پسینے سے شراب ہو کر ایک سجدہ کر لیتے ہیں تو ان کے 1000 سجدوں پر بھاری آئے گا۔ ایک سجدہ 1000 سجدوں پر بھاری آئے گا۔ اگر محنت کر کے سجدہ کرتے ہیں، اگر حلال روزی کما کے سجدہ کرتے ہیں تو ایک سجدہ 1000 سجدوں سے بہتر ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو عبادت کا دائرہ بڑا وسیع ہے، اور یہ بھی الحمدللہ اس قوم کو فخر ہے کہ یہ اپنے بزرگ کی ولادت بھی مناتی ہے اور شہادت بھی مناتی ہے۔ یہ الحمدللہ اسی قوم کو فخر ہے۔ ہم نے کبھی کسی پر فتویٰ نہیں لگایا کہ فلاں غم منانا بدعت ہے، خوشی منانا بدعت ہے۔ آپ بھی منائیے۔ اب منائے گا تو عالم اسلام کس کی خوشی منائے گا، کس کا غم منائے گا؟ سب سے بڑا عالمیہ عالم اسلام کا تو یہی ہے کہ جس کا کلمہ پڑھے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آج تک نہ اس کی تاریخ ولادت صحیح معلوم، نہ تاریخ وفات۔ چلیے اگر سے اکثر علماء کہتے ہیں رسول کو شہادت ہوئی ہے، لیکن پوچھئے بھائی رسول کی شہادت، رسول کی وفات، کہ بھائی صاحب ایک تاریخ ہے 12 وفات، کیا ایک ہی تاریخ ہے؟ نہیں پوچھی۔ جب ولادت کی بات آئی کسی نے کہا 12، کسی نے 17۔ اگر یقین نہ ہوتا تو جہاں پر جناب باقاعدہ منائی جاتی ہے ولادت تو 17ویں شریف بڑے زور و شوروں سے منائی جاتی ہے۔ میرے قریب میں کلیر شریف ہے، 17ویں شریف کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ آج 17ویں شریف ہے، آج کل ہوگا زور و شور۔ یہ 17ویں شریف کیا ہوتی ہے؟ 17 ربیع الاول کیوں منائی جاتی ہے؟ چونکہ روایت 17 کی بھی ہے، 12 کی بھی ہے، 9 کی بھی ہے۔ اسی طرح وفات کی تاریخ آئی کہ بھائی بعض نے کہا 28 صفر، بعض نے کہا 8 ربیع الاول، بعض نے کہا 12 ربیع الاول۔ تو ایک درمیانی تاریخ منا دی گئی کہ 12 وفات۔ اب بیچارہ مسلمان پریشان ہے کہ خوشی منائے یا غم منائے۔ یہ بھی عجیب سیاست تھی طے کرنے والوں کی، پریشان ہے خوشی منائے یا غم منائے۔ آج تک 1400 سال گزر گئے، مسلمان نہ رسول کی تاریخ وفات طے کر سکا، نہ تاریخ ولادت طے کر سکا۔ اب یہ عالمیہ کہاں سے پہنچا دی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ آخر مسلمانوں کو نہ رسول کی تاریخ وفات صحیح یاد رہی، نہ رسول کی تاریخ ولادت صحیح یاد رہی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے دیکھا جب انسان کی تاریخ وفات میں اختلاف ہو جائے، جیسے کہ مسلمانوں میں اختلاف ہوا، انسان کی تاریخ ولادت میں اگر اختلاف ہو جائے جیسے کہ مسلمانوں میں رسول کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہوا، اب رجوع کس سے کیا جاتا ہے؟ مولانا بشارت کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہو گیا بھائی، کہتے ہیں بعض کہتے ہیں بھائی اتنے سال میں پیدا ہوا، بعض اتنے سال میں، کس سے پوچھیں گے آپ؟ اب یہ اختلاف کیوں کرتے ہو؟ تو اس کے بزرگ سے آپ پوچھو، کہ والد سے پوچھو کہ والد کا تو انتقال ہوا، گھر میں کوئی تو بزرگ ہوا بھائی جس نے پرورش کی، اس سے پوچھو۔ تو تاریخ وفات کسے یاد ہوگی؟ تاریخ وفات ہمیشہ اولاد کو یاد ہوتی ہے۔ انسان کی تاریخ وفات کہ کم مرے کم نہیں مرے تو اس کے بچے جانیں گے۔ اچھے بچے فرما بردار ہو تو وہ سمجھتے ہیں، وہ باقاعدہ مجلس منعقد کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کراتے ہیں کہ تاریخ وفات ہمیشہ اولاد بتاتی ہے، تاریخ ولادت ہمیشہ بزرگ بتاتے ہیں۔ بس مسلمانوں کا یہی المیہ ہے۔ مسلمانوں نے دو ذات کو چھوڑا، ابو طالب کو چھوڑا تو تاریخ ولادت بھول گئے، بیٹے علی کو چھوڑا تو تاریخ وفادت بھول گئے۔ ابو طالب کو یاد رکھا تو تاریخ ولادت یاد رہتی، اور علی کو یاد رکھا ہوتا تو تاریخ وفات یاد رہتی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستو،
نماز یقیناً عبادت ہے، روزہ یقیناً عبادت ہے، حج یقیناً عبادت ہے۔ اب کہتے ہیں نماز وہ عبادت ہے، میں اپنی تمہید کو ختم کرتے ہوئے کہ نماز وہ عبادت ہے جو اس آیت کا مصداق بن جائے۔ میں نے کہا کتنی نماز واجب ہے؟ کہا 17۔ مستحب کتنی ہے؟ بھائی مستحب بھی نماز یومیہ، کہا 34۔ 17 اور 34 51 رکعت نماز۔ 51 رکعت نماز انسان یہ بتا بڑے اطمینان کے ساتھ کتنی دیر میں پڑھ سکتا ہے؟ 51 رکعت نماز کتنی دیر میں پڑھ سکتا ہے ایک مرد مسلمان؟ حسد 51 منٹ میں، چلو 51 دو نہیں، 2 گھنٹے میں پڑھ سکتا ہے، حسد 1 گھنٹے میں۔ تو باقی اگرچہ ہم نے تو اکثر یہ دیکھا گیا 51 رکعت نماز لوگ 25 منٹ میں پڑھ دیتے ہیں، جن کا نہ رکوع کا پتہ، نہ سجدے کا پتہ، نہ تشہد کا پتہ، نہ سلام کا، کب اٹھ رہا، کب بیٹھ رہا، کب ہے۔ در حالانکہ ہمارا الحمدللہ یہ شرف بھی صرف شیعان حیدر کرار کو ہے۔ ہم جب ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلاتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ پہلے اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ اللہ اکبر ہے کیا؟ تکبیر ہے۔ یہ تکبیریں اس لیے تاکہ رکوع رہے، سجدہ رہے۔ اپنے نوجوان بھائیوں کی اس طرح میں سمجھا دوں، یہ اللہ اکبر ہے کیا؟ یہ اللہ اکبر ہے اسپیڈ بریکر۔ جہاں تک تصادم کا خطرہ ہوتا ہے نا، ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے، تو وہاں پر کیا کہتے ہیں صاحبان عقل؟ اسپیڈ بریکر بنا دیتے ہیں۔ تو شریعت نے بھی اسپیڈ بریکر بنائے۔ ٹھہرو، پہلے اللہ اکبر کہو پھر رکوع میں جانا، ٹھہرو پہلے اللہ اکبر کہو پھر سجدے میں جانا، ٹھہرو پہلے اللہ اکبر کہو پھر بیٹھنا، ٹھہرو پہلے اللہ اکبر کہو پھر سجدے میں جانا۔ تو تاکہ آپ کا سجدہ رہے، رکوع رہے، تشہد رہے، سلام رہے۔ اس لیے اللہ نے کہا اللہ اکبر، ہر شے سے پہلے اللہ اکبر کہہ لینا۔ بھائی الحمدللہ ہم ایک حالت سے دوسری حالت بدلنے میں لفظ اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں۔ مشکل ان کی ہے جن کے نہ سجدے کا پتہ چلتا، نہ رکوع کا پتہ چلتا، نہ حجا کا تکبیر ہے، نہ تکبیر کے بعد کوئی بات ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ تو نماز بڑے اطمینان کے ساتھ 51 رکعت 2 گھنٹے میں ادا کر لی۔ صاحب 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے کیا کرے گا؟ اللہ نے یہ تو کہا نہیں میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ کہتا ہے میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کس لیے پیدا کیا ہے؟ صرف اپنی عبادت کے لیے، فقط اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت یعنی اگر اس آیت کا مصداق نماز ہو تو ہر انسان پر واجب ہے کہ وہ 24 گھنٹے نماز پڑھتا رہے۔ ایک لمحے بھر بھی اگر نماز سے ادھر ہوا تو اپنی مقصد تخلیق سے ہٹ گیا۔ چونکہ اللہ نے کہا کہ میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور دوسرے اگر اللہ صرف نماز کے لیے پیدا کرتا تو لفظ عبادت کیوں لاتا؟ وما خلقت الجن والانس الا ان یصلون۔ میں نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ وہ میری عبادت کرتے رہے، میری نماز پڑھتے رہے۔ اللہ سیدھا سے کہتا نا میری نماز پڑھتے رہے، اللہ نے کہا میری نماز نہیں بلکہ اللہ نے کہا میری عبادت کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اور دوسرے اللہ واجب کم از کم کتنی رکعت نماز کرتا کہ انسان 24 گھنٹے نماز میں مصروف رہے۔ تو بات سمجھے میرا نوجوان بھائی؟ سمجھ گیا تو اگر نماز اس آیت کا مصداق نہیں ہو سکتی تو معاف کیجئے کہ نماز نہیں ہو سکتی تو روزہ بدرجہ اولا نہیں ہو سکتا۔ نماز تو ایسی شے ہے کہ جو کسی حالت میں قضا نہیں کی جا سکتی۔ اگر قضا ہو گئی تو دوبارہ ادا کرنا واجب، کسی بھی حالت میں چھوڑی نہیں جا سکتی۔ نماز ہر حال میں ادا کرنی ہے۔ کھڑے ہو کر پڑھ، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو دل اشارے سے پڑھ، اشارے سے نہیں پڑھ سکتا تو دل میں ارادہ کر لے۔ نماز معاف نہیں ہے۔ جب نماز معاف نہیں، اس آیت کا مصداق نماز نہیں ہو سکتی تو پھر روزہ بدرجہ اولا نہیں ہو سکتا۔ روزہ تو پورے سال میں 1 مہینے کا واجب ہوتا ہے تو انسان 11 مہینے کیا کرے گا؟ جب روزہ نہیں ہو سکتا بدرجہ اولا حج نہیں ہو سکتا، تمام عمر میں 1 مرتبہ واجب ہوتا ہے۔ جب حج نہیں ہو سکتا تو جہاد نہیں ہو سکتا۔ جہاد تو اکثر بزرگوں خارج، عورتیں خارج، بچے خارج۔ درحال آیت کہتی ہے میں نے ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ حج نہیں ہو سکتا، جہاد نہیں ہو سکتا، خمس نہیں ہو سکتی۔ بھائی میں ایک ایک عبادت کو گناتا جاؤں گا تو کوئی عبادت 1 قدم چلے گی، کوئی 10 قدم چلے گی، کوئی 20 قدم چلے گی۔
چونکہ ہماری ہے، اگر ہم خود تحقیق کریں گے، ہمارا ہے علم ناقص، ہمارا مطالعہ ناقص، ہماری ذہن ہماری سوچ ہے ناقص، آئیے اس سے پوچھیں جو مولوی میں اول بن کر آیا، جو خلق اول بن کر آیا، جو علم اول بن کر آیا، جو عقل اول بن کر آیا، جو کائنات کا سب سے بڑا معلم، یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے آخر اس آیت کا مصداق کیا ہے؟ تو آواز آئی، یہ آواز آئی النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ جب تک زندہ رہیں گے علی، ہمیں علی کا چہرہ دیکھتے رہیں گے، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کہ اگر مرنے کے بعد ہو گیا، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ تو سنو، اگر علی نہیں رہیں گے تو ذکر علی نہیں عبادت، علی کا ذکر کرتے رہنا عبادت ہوتی رہے گی۔ ایک آدمی اٹھا، یا رسول اللہ آپ نے کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کل ایسا زمانہ بھی آئے گا علی کے ذکر پر پابندی لگے گی، علی کا ذکر کرنا بہت بڑا جرم کہلائے گا، لوگوں کو سولی دی جائے گی ذکر علی کی خاطر، لوگوں کو پھانسی دی جائے گی ذکر علی کی وجہ سے، قید خانے بھر جائیں گے ذکر علی کی وجہ سے۔ اب کیا کریں گے؟ اگر تو علی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، تو اگر علی کا ذکر نہیں کر سکتا تو سن، حب علی عبادت، علی کی محبت دل میں رکھ کے سو جانا، جاگتا رہے گا تو عبادت ہوتی رہے گی، سوتا رہے گا تو عبادت ہوتی رہے گی، کام میں مصروف رہے گا تو عبادت ہوتی رہے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ جب تک دیکھیے پھر میں عرض کروں گا، یہ جو فاصلے ہو رہے ہیں نا، میں بلا فاصلے کا ماننے والا ہوں، جب تک یہ فاصلے رہتے ہیں نا باقی، تو دیکھیے مجلس میں مجھے تو لطف نہیں آتا۔ آپ لوگ صلوات سے تھوڑا آگے بڑھ جائیے، محمد والے محمد بتا رہا آنے والے کے لیے بتائیں۔ تو اس عظیم عبادت کا نام ہے محبت اہل بیت، کہ جس کے لیے اللہ نے کہا جب تک زندگی کی سانس چلتی رہے گی عبادت ہوتی رہے گی۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، مقصد تخلیق انسان محبت اہل بیت۔ دیکھیے ہمارا اسی لیے اللہ نے بھی محبت مانگی، اور خالی محبت نہیں مانگی، مودت مانگی۔ دیکھیے اگر خالی محبت مانگی جاتی تو لوگ امام حسین سے صرف محبت کر لیتے کافی ہوتا، حضرت علی سے محبت کر لیتے کافی ہوتا، اماں سے محبت کر لیتے۔ اللہ نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت۔ عنوان چشتی نے یہ تو لکھا تھا، یا سائم چشتی کی کتاب ہے شہید ابن شہید، کہ میں شیعوں میں گھوما کہ مجھے شیعوں میں حسین تو ملے پر حسینیت نہیں ملی۔ کیا مطلب؟ یعنی حسین سے محبت کرنے والے تو بہت ملے، لیکن مشن حسین کو آگے بڑھانے والے نہیں ملے۔ اسے بیوقوف کو یہ نہیں پتا جہاں حسین ہوں گے وہیں حسینیت ہوگی، جہاں علی ہوں گے وہیں علی کا کردار بھی ہوگا۔ علی والے کہتے ہیں اس کو کہ جہاں علی کے ماننے والے ہوں۔ دیکھیے حسین سے محبت یا اہل بیت سے محبت کرنا ایک ایسا فرض عین ہے۔ آپ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا کس لیے؟ محبت اہل بیت کے لیے۔ آپ کہیں کہاں کی بات؟ دیکھیے ارشاد ہے اللہ نے جنت کو پیدا کیا کس کے لیے؟ وَالْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ نے جنت کو متقی کے لیے پیدا کیا۔ ایک اس سے پہلے کہ اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، ایک مسلمانوں کا وہ اجماع ہے تمام مسلمانوں کا، اگر اللہ کی عبادت کرو تو جنت، اللہ کی عبادت کرو گے تو جنت، عبادت سے ہٹے تو جہنم۔ کوئی مسلمان ہے اس بات سے انکار کرے؟ اللہ کی عبادت کرے گا تو جنت ملے گی، اللہ کی عبادت سے ہٹے تو جہنم۔ کوئی مسلمان ہے کہ جو اس بات سے انکار کرے؟ دنیا اسلام کا کوئی فرقہ ایسا نہیں کہ جو اس بات سے انکار کرتا ہو کہ اللہ کی عبادت کرو گے تو جنت ملے گی، اللہ کی عبادت کو کرو گے جنت، اللہ کی عبادت سے ہٹے جہنم۔ دوسرے لفظوں میں بات کروں، مقصد تخلیق کو پورا کرو تو جنت، مقصد تخلیق سے ہٹے تو جہنم۔ دنیا اسلام کا ہر فرقہ اس بات پر متفق ہے، کوئی فرقہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ جنت متقین کے لیے ہے، جہنم گنہگاروں کے لیے ہے۔
جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے لیے جنت، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے ان کے لیے جہنم۔ قرآن مجید نے کہا وَالْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ لِلْمُتَّقِينَ، جنت متقی کے لیے بنائی گئی ہے، سمائی گئی ہے، سجائی گئی ہے۔ اور جہنم کس کے لیے ہے؟ ارشاد ہوا حدیث قدسی میں، دیکھیے اللہ کے رسول کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی تین قسمیں، ایک حدیث، ایک قرآن، ایک حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن سے تھوڑا نیچے ہے، حدیث سے اوپر جس کا رتبہ، جہاں الفاظ رسول کے مفہوم خدا کا اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ اللہ کہتا ہے حدیث قدسی میں جنت کس کے لیے ہے؟ قرآن میں کہا متقین کے لیے۔ جہنم کس کے لیے ہے؟ جہنم کس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ لو اجتمع الناس علی ولایت علی بن ابی طالب، اگر کائنات کے سارے انسان علی کی ولایت پر اتفاق کر لیتے، سب کے سب اپنے مقصد تخلیق کو پورا کر لیتے، لما خلقت اللہ نارا، خدا کسی کو جہنم نہ بھیجتا، سب کے سب کو جنت میں بھیج دیتا۔ اصلاً خدا جہنم کو خلق ہی نہ کرتا، اللہ کو معلوم تھا میرے سامنے ارواح نے، لوگوں کی ارواح نے علی کی ولایت کا اقرار تو کر لیا، یہاں اقرار کر رہے ہیں، دنیا میں جا کے انکار کر دیں گے، لہذا جہنم کو اس لیے خلق کر رہا ہوں جو علی کی ولایت کا انکار کرے گا بس وہی جہنمی ہوگا۔ تو جہنم خلق کیا ہے علی کی ولایت کے منکرین کے لیے، جو علی کی ولایت کا انکار کرتے ہیں جہنم ان کے لیے خلق ہے۔ جنت صاحبان تقوی کے لیے، جنت صاحبان تقوی کے لیے۔ اب متقی کسے کہتے ہیں یہی بتائیے؟ پھر متقی، پھر حدیث رسول کی یا علی حب کا ایمان و تقوی۔ لوگ کہتے ہیں اچھا کھانا نہ کھائے اس کا نام ہے تقوی، پیوند لگا لباس ہو اس کا نام ہے تقوی، ترک دنیا کرے اس کا نام ہے تقوی۔ یہ اگر پنکھا اگر بند کر سکتے صرف یہ والا پنکھا تو آپ بند کر دیجئے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد رضی اللہ عنہ۔ اللہ نے پیدا کیا انسان کے لیے، مومن کے لیے، ساری کائنات کی ساری نعمات مومن کے لیے ہے۔ ترک لذات کا نام تقوی نہیں ہے، ترک لذات کا نام ہے زہد۔ ترک دنیا کا نام تقوی نہیں ہے۔ یہ اگر ترک دنیا کا نام تقوی ہوتا تو مولا کائنات یہ نہ کہتے اب دنیا مزرع الاخرہ، دنیا کے ذریعے آخرت خریدی جاتی ہے، دنیا کے ذریعے آخرت کمائی جاتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اگر ترک دنیا کا نام تقوی ہوتا، ترک دنیا کا نام تقوی نہیں ہے، ترک لذات کا نام تقوی نہیں ہے۔ اچھا یعنی ایک بوسیدہ لباس پہننے کا نام تقوی نہیں ہے، ایک اچھا کھانا نہ کھانے کا نام تقوی نہیں ہے۔ یا علی تقوی، یا رسول اللہ تقوی کس کا نام ہے؟ یا علی حب کا ایمان و تقوی، علی کی محبت کا نام ہی تقوی ہے، علی کی محبت کا نام ہی ایمان ہے۔ وہ بغض کا کفر و نفاق، اور علی کا منکر، علی کا دشمن کافر بھی ہے، علی کا منکر منافق بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، پھر بتاؤں گا۔ دیکھیے علی کا منکر کے لیے ڈبل ڈبل سزا کیسی ہے؟ یہ منافق بھی، یہ کافر بھی۔ اللہ کا منکر کافر، رسول اللہ منکر کافر، جنت کا منکر کافر، جہنم کا منکر کافر، حور کا منکر کافر، غلمان کا منکر کافر۔ در حالانکہ ہم لوگ تو باقاعدہ شانہ ہلا ہلا کہتے ہیں میت کو النار حق و صراط حق و میزان حق و تطہیر القطب حق و جنت حق یہ سارے حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، صراط حق ہے، میزان حق ہے، یہ سب حق ہے۔ اب کوئی جنت کا انکار کر دے کافر ہے منافق کا کافر، کوئی جہنم کا انکار کر دے کافر ہے منافق کا کافر، کوئی حوروں کا انکار کر دے جنت کا انکار کر رہا، حوروں کا انکار کرے منافق ہے کافر کا کافر۔ وہ سب سے بڑی بات کوئی اللہ کا انکار کر دے کافر۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ علی کا انکار کیا تو کافر بھی منافق بھی۔ بھئی اللہ جانے کچھ پولیس میں ہو گئے جو پولیس ہوتے ہیں ان سے پوچھئے، جب چور ہاتھ آ جاتا نا جتنی شیٹیں اس کے سامنے لکھی جاتی ہے، کیا بھائی ڈکیتی میں بھی لکھو، چوری میں بھی لکھو، رازانی میں بھی لکھو، قتل میں لکھو۔ اب جب فائل جائے گی نا کورٹ میں، اچھا صاحب چور بھی ہے تو اس کی سزا چور والی بھی دو، ڈکیتی والی بھی دو، رازانی والی بھی۔ اب سزائے جتنی زیادہ آپ شیٹ لگے گی
تو اللہ کے رسول نے اس کا ڈبل شیٹ لگائی کہ یہ کافر بھی ہے منافق بھی، آخر ڈبل سزا کیوں؟ دشمن علی کی دوہری سزا کیوں ہے؟ اللہ کا دشمن صرف کافر، رسول اللہ کا دشمن صرف کافر، جنت کا منکر کافر، حور کا منکر کافر۔ کہا تم نہیں جانتے فلسفہ کیا؟ جنت کیوں مانتے ہیں؟ جنت کو کیوں مانا جاتا ہے؟ کہ جنت کو اس لیے مانا جاتا، دیکھی کسی نے جنت؟ کبھی دیکھی نہیں جنت، چونکہ رسول نے بتلائی اس لیے 1400 سال پہلے ہمارا رسول کہہ گیا تھا جنت ہے۔ آج تک مسلمان اس پر عقیدہ رکھے ہوئے ہے، اسے مانتا ہے کہ جنت ہے۔ بھائی کیا کرتا ہے مسلمان؟ کمر پر بستر ہاتھ میں لوٹا، کسی نے کہا چلے بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، کیا جنت ملے گی؟ اچھے اعمال کرو، جنت ملے گی۔ جنت پر عقیدہ مسلمان کا کیوں عقیدہ؟ دیکھی کسی نے جنت؟ بھائی دیکھی تو نہیں، اس نے بتائی کہ جس کو دشمنوں نے بھی صادق کہا۔ دیکھیے یہ بھی عجیب دیکھ کہ اس نے اتفاق ہے، جان کے دشمن ہے، ساحر کہا، دیوانہ کہا، پاگل کہا، جادوگر کہا، لیکن کسی نے نعوذ باللہ جھوٹا نہیں کہا۔ رسول کی عظمت ہے، کسی نے جھوٹا نہیں کہا کہ اس دنیا کے سب سے بڑے سچے نے کہا کہ جنت ہے۔ رسول نے کہا دیکھی تو نہیں، دکھلائی تو نہیں، دکھلائی نہیں بس کہا ہمیں کافی ہے۔ جہنم ہے کہاں؟ رسول نے کہا۔ حورے ہیں کہاں؟ رسول نے کہا۔ خدا ہے کہاں؟ رسول نے کہا۔ دیکھا نہیں ہے کہ رسول نے کہا، بتلایا ہے رسول نے۔ اسی لیے اس کا منکر کافر، سزا ایک۔ لیکن جب بات علی کی ولایت آئی، سن 11 ہجری ہے، کجاؤ کا منبر ہے، رسول کے ہاتھ ہے، ہاتھ اٹھا کے اعلان کر رہے من کنت مولا فہذا مولا۔ بھائی سن بھی لو، دیکھ بھی لو، تو دکھلایا بھی، بتلایا بھی، اب سزا بھی دو ہونی چاہیے نا۔ یہ نعرے لگا رہے جیسے انہوں نے جس جوش میں نعرہ لگا، میرے نوجوان بھائی نے اس طرح ساتھ نہیں دیا۔ دیکھیں جب یہ نعرے لگا رہے تو ایسی بات نہیں، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ میں نے علی کے ذکر کے سلسلے میں بات کر رہا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھائی آج ایک عجیب سا قابلیت کا بخار بھی ہو گیا لوگوں کو، بھئی علی علی کرا کے کیا کرو گے، علی علی کرنا کیا ہے، یہ رزم کی باتیں ہیں، یہ بزم میں کیا آ رہے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم نبی کی کوئی بزم علی کے ذکر سے خالی نہیں ہے، کوئی رزم علی سے خالی نہیں ہے۔ رہی بات کہ کہاں نعرہ لگائے، کیسا اس کا تاریخ حوالہ، اب تاریخ حوالہ ہے بھئی، اب آپ کا مطالعہ ناقص ہے تو ہم کیا کریں۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر، 313 نہتے مسلمان، عجب بے سر و سامانی ہے، جس کے پاس تیر ہے تو کمان نہیں ہے، کمان ہے تو تیر نہیں ہے، ارے سر پہ دستاویز خود ہے تو زرہ نہیں ہے، زرہ ہے تو خود نہیں ہے، تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے، ڈھال ہے تو تلوار نہیں ہے، عجب بے سر و سامانی ہے۔ کھانے کے لیے پریشان، پہننے کے لیے پریشان، تو اسلحہ کہاں سے لائیں گے؟ آئیں گے ان 313 نہتے مسلمان۔ اور جنگ ہمیشہ حوصلوں سے لڑی جاتی ہے، کثرت افواج سے نہیں لڑی جاتی۔ ادھر ابو سفیان نے 1000 کا لشکر لے کر آیا، سر پہ سب کے خود ہے، جس پر زیرہ بھی ہے، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، تیر بھی ہے، کمان بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، سواری بھی ہے، اور ساتھ کے حوصلے بڑھانے کے لیے نعرے بھی لگا رہا ہے۔ یوں تو ان کے پاس 360 خدائے باطل تھے، مشرکین مکہ کے پاس 360 خدا، ہر روز ایک نئے خدا کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن ان میں 3 خدا سب کے باطل تھے، 3 خدا سب کے سردار، 3 باطل، لات و منات و عزا، یہ سب کے سردار تھے صاحب۔ اب عزا کی تصویر، عزا کا مجسمہ سامنے لے گا، عزا لنا مالکم عزا، اب ناچرے گا رہے عزا لنا مالکم عزا، عزا ہمارے ساتھ ہے، عزا ہمارے پاس ہے، دیکھو تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس نفسیاتی کمزوری کو کچھ مسلمانوں نے محسوس کیا، یا رسول اللہ دیکھا ابو سفیان کو کیسے نعرے لگوا رہا ہے، کیسے ناچ رہا، خود رہا، کیسے حوصلہ افزائی کر رہا ہے اپنے لشکر کی، عزا لنا
تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی تم خاموش کیوں ہو, تم بھی حوصلہ بڑھاؤ اپنے لشکر والوں کا. یا رسول اللہ ہم کیا نعرہ لگائے کہ تم جا کے نعرہ لگا اللہ مولانا ولا مولاکم, اللہ ہمارا مددگار ہے, اللہ ہمارا مولا ہے, تمہاری مدد کون کرے گا, تمہارا مولا کون ہے. بس مسلمانوں نے نعرہ لگایا, جنگ جیت گئے, سنت قائم ہو گئی. بھائی نعرہ صدا وہی قوم لگائے گی جن کا کوئی مولا ہوگا. تو علی کا ذکر عبادت, یاد رکھے علی کا ذکر عبادت, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت, علی کا ذکر عبادت, علی کا چہرہ دیکھنا, علی کی محبت عبادت. وہ عظیم عبادت ہے کہ جس کے لیے انسان پیدا ہوا ہے. اب جس دل میں علی کی محبت ہوگی, اب اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ نماز پڑھ لے, وہ خود نمازی ہوگا. جس دل میں علی کی محبت ہوگی وہ خود روزے دار ہوگا. اب اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دھوکہ نہ دینا کسی کو, بجلی میں کسی کے ساتھ دھوکے بازی نہ کرنا, چالاکی نہ کرنا, غداری نہ کرنا. اس لیے کہ جو علی کا وفادار, جو علی کا محب ہوگا وفادار بھی ہوگا, سچا بھی ہوگا, وہ قناعت پسند ہوگا. یہ علی ہے نا, انسانوں کی سمجھ میں آنے والے نہیں. یہ سمجھ لیجئے بس کہ علی علی ہے. زوالے والوں نے لاکھ علی کو دبانا چاہا, لیکن خدا کی قسم جتنا لوگوں نے دبایا, نہ علی دبا, نہ علی والے دبے, نہ علی کا ذکر دبا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بس یہ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس دو راستے ہیں, ایک علی اور علی والوں کا راستہ, ایک حسین اور حسینیوں کا راستہ, ایک یزید اور یزیدی کا راستہ. ایک وہ راستہ ہے کہ جس میں صداقت ہے, ایک وہ راستہ ہے جس میں وفاداری ہے, ایک وہ راستہ ہے جس میں خلوص ہے, ایک وہ راستہ ہے کہ جس میں مکاری ہے, ایک وہ راستہ ہے جس میں عیاری ہے, ایک وہ راستہ جس میں دھوکے بازی ہے, ایک وہ راستہ جس میں جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے, ایک وہ راستہ ہے جو جس میں نیکی نیکی ہے. دونوں راستے ہمارے لیے ہیں, ہر مسلمان کے لیے دونوں راستے. بس سمجھ لے اگر اس راستے میں ملیں گے تو کہیں جو نیکیوں کا راستہ, کہیں آپ کو جون نظر آئیں گے, کہیں حبیب نظر آئیں گے, کہیں حر نظر آئیں گے, کہیں مسلم نظر آئیں گے, کہیں حبیب نظر آئیں گے, اور منزل کا مقصد ادھر حسین نظر آئے گا. اور جو مکاریوں کا راستہ ہے, دھوکے کا راستہ ہے, دغا بازی کا راستہ ہے, تو اس راستے پر یہاں بھی منزل ملے گی. اس منزل پر کہیں شبر نظر آئے گا, کبھی عمر سعد نظر آئے گا, کہیں خلی نظر آئے گا, کہیں ابن زیاد نظر آئے گا, تو کبھی مروان نظر آئے گا, کہیں ابن حشام نظر آئے گا. اس منزل کی انتہا کو یزید کہتے ہیں, نیکیوں کی منزل کی انتہا کو حسین کہتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو ہماری زندگی کا مقصد محبت اہل بیت, علی کا ذکر. اور علی کا ذکر خدا کی قسم اللہ نے نہ جانے کتنا اثر رکھا اس ذکر میں. یہ ذکر, یہ فرش ازا کن مراحل سے گزر کے آیا ہے. اللہ جانے کتنی حکومت, کتنے سلاطین, کتنے بادشاہ جو اس ذکر کو مٹانے کے لیے گزرے. حاکم متوکل جیسا حاکم حسین کی زیارت کو جا رہا ہے, 2 آدمی جا رہے ہیں, ایک کو قتل کر دیا جائے. پہلے ہاتھ کاٹا, پیر کاٹے, جب نہیں مانے کہا 2 جا رہے تو ایک کو قتل کر دیا جائے. علی کا ذکر کر رہا تھا, قید خانے میں ڈال دیا جائے. لیکن تاریخ گواہ ہے خدا کی قسم, نہ آج کوئی متوکل رہا, نہ ہارون رہا, نہ مامون رہا, نہ منصور رہا, نہ ہشام رہا, نہ عبد الملک رہا. کائنات کا ہر سلطان, ہر ظالم اپنی اپنی قبروں میں سو گیا. علی والے کل بھی علی والے تھے, آج بھی زندہ ہے, قیامت تک زندہ رہیں گے. نہ علی مٹے, نہ علی کا ذکر مٹا, نہ علی والے مٹے. یہ ذکر بھی یہ دعائے زہرا ہے علی والے بھی. نہ یہ ذکر ختم ہو سکتا, نہ علی والے ختم ہو سکتے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر.
دیکھیے جتنا ثواب علی کہنے میں ہے اس سے کہیں زیادہ ثواب صلوات بھیجنے میں ہے. وہاں صرف ایک علی کا نام آتا ہے, یہاں سارے علی شامل ہو جاتے ہیں. یہاں جتنے بھی علی ہے نا یہ سب شامل ہو جاتے ہیں, 1 سے لے کے 14 تک سب محمد و آل محمد پر سارے کے سارے. رسول سے بار بار پوچھا کرتے تھے یا رسول اللہ ماذا تری فی المعراج, معراج میں کیا دیکھا؟ دیکھیے وہ تو چھوڑیے, اچھا وہ بات کیا دیکھا کہ بھائی صلوات میں نے یہ دیکھا کہ ایک فرشتہ جس کے جسم ملا تعداد ہر ہاتھ ملا تعداد انگلیاں. میں نے کہا کیا کرتے ہیں آپ, کیا وظیفہ ہے آپ کا؟ کیا صاحب میرا کام ہے بارش کے قطروں کو شمار کرنا. ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, آپ تو ہر چیز کو شمار کر سکتے ہیں, ہر چیز کا احصاء کر سکتے ہیں, ہر چیز کا کیلکولیٹ ہے ان کے پاس, یہ سب یہ انگلیوں سے ہر چیز میں گن سکتے ہیں. کہ کوئی چیز ایسی بھی ہے کہ جس کا حساب تیرے بس کا نہیں. کیا ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد, صلوات پڑھ دیں. کہ جب آپ کے چاہنے والے آپ پر اور آل پر درود بھیجتے ہیں تو اس کا ثواب میرے بس کا نہیں رہتا. تو اس کے میں نے کہا اس کی داد کیا ہوتی ہے؟ اس کی داد صلوات ہی ہے بھائی. ایک چاہنے والا کھڑا ہو گیا, یا رسول اللہ آج تو آپ مجھے صلوات کا ثواب بتا ہی دیجئے, کتنا ہوتا ہے کتنی ہوتا, میرا دل مطمئن ہو جائے کہ آخر صلوات کا ثواب ہے کتنا. کہا سن, صلوات کا ثواب اتنا ہے کہ ہر صلوات پر تجھے جنت میں اللہ ایک درخت دے دیتا ہے, ایک درخت پیدا ہوتا ہے. اب وہ جنت کا درخت ہے, دنیا کا تو درخت نہیں ہے صاحب. آپ نے کھجور کا درخت لگا تو کھجور ہی دے گا, آم کا درخت لگا آم ہی ملیں گے, امرود کا درخت لگا امرود ملیں گے, انگور کا درخت لگا انگور ملیں گے. وہ تو آخرت کا درخت ہے, آپ جس کا درخت کہیں گے ویسے ملے گا. صاحب ہمیں کہا بھائی ہم تو زمینداری چاہیے, ہمیں تو زمین چاہیے, بہت سی برکت کا درخت چاہیے, کئی بیگھے میں زمین گھیرے گا. تو جو بھی درخت ملے گا آپ چاہیں گے درخت ملے گا جنت میں. کہ ہر صلوات پر ایک درخت اللہ جنت میں اگا دیتا ہے. دوسرا چاہنے والا کھڑا ہوگا, یا رسول اللہ میرا تو جنت میں بہت بڑا باغ تیار ہو گیا, کیا میں تو صلوات کی تسبیح پڑھتا رہتا ہوں, کم از کم 10 تسبیح صلوات کی روزانہ میرا وظیفہ ہے, کبھی کبھی 100 تسبیح پڑھ دیتا ہوں, 100 کو 100 سے گنا کیجئے, کتنی ہوگی تسبیح صاحب؟ کہ 10 ہزار درخت روزانہ پیدا ہو رہے ہیں میرے, تو ایک دن کے 10,000 اتنے سال سے تسبیح پڑھ رہا ہوں تو میرا تو پورا باغ تیار ہو گیا. یا رسول اللہ مرنے کے بعد باغ ملے گا؟ رسول نے کہا ملے گا. یا رسول اللہ آپ وعدہ کرتے ہیں مرنے کے بعد باغ ملے گا؟ کہا ہم کہتے ہیں باغ ملے گا. اب جو تیسری مرتبہ کہا یا رسول اللہ وعدہ ہے نا باغ ملے گا, ایک مرد رسول کی آواز آئی, ارے مرنے کے بعد باغ ضرور ملے گا پر تم میرے مرنے کے بعد باغی نہ ہو جانا, میرے مرنے کے بعد تو باغی نہ ہونا. یعنی بزم رسول میں کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کے سے رسول کو خطرہ تھا کہ رسول کے مرتے ہی یہ باغی بن جائیں گے, کچھ باغ کے حوالے سے باغی بنیں گے, کچھ اور حوالے سے باغی بنیں گے. باغی نہ بن جانا, باغ ضرور ملے گا پر تو باغ کو سکھا مت دینا, گناہ نہ کرنا, گناہ کرے گا تو باغ سوکھ جائے گا, باغ کو ہرا بھرا رکھنا. ایک تیسرے نے عرض کی یا رسول اللہ باغ کو ہرا بھرا کیسے رکھیں گے؟ کہ باغ کی آبیاری کرتے رہنا. تو باغ کی آبیاری کیسے رہے ہوگی؟ کہ زمین پہ بیٹھ کے جس طرح باغ تیار کیا جا سکتا ہے اسی طرح اس فرش پہ بیٹھ کر باغ کی آبیاری بھی ہو سکتی ہے. کہ یا رسول اللہ کیسے آبیاری ہوگی؟ دیکھیں باغ دادا مرحوم باغ لگا گئے تھے, رسول نے بھی باغ کی مثال دی. باغ کی نزاکت بڑی ہوتی ہے, عجیب و غریب ہوتی ہے. کبھی جا کے دیکھا نہیں باغ کا تو ایسے باغ سوکھ جایا کرتے ہیں. باغ کو گاہی بگائی کھاد پانی چاہیے, سمپاشی چاہیے, گاہی بگائی آبیاری چاہیے, اس میں پانی لگانا پڑتا ہے تو باغ زندہ رہتا ہے. کہ باغ کی آبیاری تیری ذمہ داری ہے, کہ گناہ کرے گا باغ سوکھ جائے گا, تیزاب کا کام کرے گا تیزاب ڈال دے کسی پیڑ کے نیچے تو باغ سوکھ جائے گا. کہ یا رسول اللہ باغ کی آبیاری کیسے کرے گا؟ سن, ہم پر اور ہماری آل پر درود پڑھنے سے
باغ تیار ہوتا ہے اور ہمارے دشمنوں پر لعنت پڑنے سے باغ کی آبیاری ہوتی رہے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو میرے عزیزو، یہ اہل بیت علیہ السلام کہ جن کا ذکر ان کے چاہنے والوں کے لیے عبادت ہے، کائنات کے لیے عبادت ہے، اور کیوں نہ ہو، اللہ نے کہا، رسول اللہ نے کہا، ذکر والی نہیں بولا، خالی ذکر والی نہیں، لأنہ ذکرہ ذکری، علی کا ذکر، اہل بیت کا ذکر میرا ذکر ہے، وہ ذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، وہ ذکر اللہ عبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ یہ وہ ذات ہے، مصلی پر بیٹھ کر اللہ اللہ کہنا بہت آسان ہے، مسجدوں میں اللہ اللہ کہنا بہت آسان ہے۔ دیکھیے پھر میں ایک عیسائی عالم کہتا ہے، عیسائی ہے مذہب کا، کہ میں حسین کو بہت مانتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ میں حسین کو بہت مانتا ہوں، کیوں کہ مسجدوں میں اللہ اللہ کرنا، مصلی پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا بہت آسان ہے، لیکن نوکے نیزہ پر ذکر خدا کرنا یہ صرف حسین کا کام تھا۔ بس عزاداران مظلوم، آپ لوگوں نے نام حسین سنا، ادھر حسین کا نام آتا ہے، ادھر مومن کی آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے۔ کیوں نہ ہو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، عزادارہ امام مظلوم وہ ذکر ہے۔ کسی بھی نبی کے سامنے جب حسین کا ذکر آیا، چاہے حضرت آدم ہو، چاہے حضرت نوح ہو، چاہے حضرت ابراہیم ہو، جب بھی اہل بیت کا ذکر آتا تھا اس میں نام حسین آیا کرتا تھا، تو تاریخ گواہ ہے ادھر حسین کا نام آیا، ادھر نبی کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ ٹپکنے لگے۔ خدایا کیا غم ہے، کیا اثر ہے اس نام میں، جیسے میں نے نام لیا میرا دل بیٹھنے لگا۔ ہاں عزاداران امام مظلوم، ارے یہ خدا کی قسم یہ دن وہ ہے، اگر کوئی اہل بیت کے دل سے پوچھے، ارے قیامت کے دن ہے، ایک ایک رات دل سید سجاد سے پوچھو، عزادارو اس عزادار سے پوچھو جو کربلا کے بعد 35 سال تک زندہ رہا لیکن کسی نے ہنستا ہوا نہیں دیکھا۔ جب بھی حسین کا ذکر ہوتا تھا اگر چھت پر بیٹھ کے اتنا گریا کرتے تھے، آنکھوں سے آنسو کا سیلاب آ جایا کرتا تھا۔ عزادارو کسی نے دلاسا دیا، مولا اتنا نہ روئیے مولا، ارے کربلا میں آپ کا بھرا کر شہید ہو گیا، مولا شہادت آپ کی میراث ہے۔ میرا مظلوم امام تڑپ کے کہتا ہے، ارے منہال تو نے انصاف نہیں کیا، ارے کربلا میں میرا بھرا گھر شہید ہو گیا، شہادت میرے گھر کی میراث ہے، ارے ماں بہنوں کا بلوائے عام میں آنا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں لائے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو، ارے مولا سے پوچھا، عزادارو میں اکثر کہتا ہوں دیکھیے فضائل میں جس طرح چاہے اس طرح سن لیجئے گا، لیکن ہاں جب بھی مصائب ہو ارے کس طرح سننا، ارے کیسے مصائب کا استقبال کرنا۔ ارے یہاں آنسو جب موتی بہانے کے لیے بے قرار ہو، ارے ساتھ میں امام زین العابدین بیٹھے ہوئے ہیں، ارے رو رہا ہے، مجلس کے بعد میرا مولا کہتا ہے منحال، ارے جب میرے بابا کے مصائب ہوا کرے گھٹ گھٹ کے مت رویا کر۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں لائے سوائے غم اہل بیت کے، گھٹ گھٹ کے مت رویا کر۔ مولا کس طرح ہوں آپ شعور بتائیے، جوہر لک الفداک، مولا میری جان آپ پر قربان ہو جائے۔ ارے کسی کوک جلی ماں کو دیکھ لینا جس کا جمال لال مر گیا، ایک بوڑھی ماں اپنے
اپنے جوان بیٹے کا ماتم کس طرح کرتی ہے. بس اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم مل رہا ہے سوائے غم اہل بیت کے. یہ دن گزر رہے ہیں، قیامت کے دن گزر رہے ہیں. عزاداران امام مظلوم، مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے. جناب عبداللہ شوہر جناب زینب بازار سے ایک چھوٹی بچی خرید کے لائے. کہا علی کی بیٹی، تجھ سے پوچھے بغیر ایک ذمہ داری تیرے سپرد کر رہا ہوں. کہا تجھ سے اجازت نہیں لی، لیکن یہ بیٹی، یہ بچی اللہ جانے کس معصومیت سے ساتھ، کس انداز سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، کس امید، کس آس سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی. مجھ سے رہا نہ گیا، میں خرید کے لے آیا. اے زینب، اے علی کی بیٹی، عبداللہ کو معاف کر دینا، لیکن یہ ذمہ داری پرورش کی اب تیرے ذمہ ہے. ایک مرتبہ زینب نے سینے سے لگا، عبداللہ میرے سرتاج، یہ نیک کام کر کیا آپ نے، آپ کا بہت بہت شکریہ. اب زینب اس بیٹی کو، زینب اس کنیز کو بیٹی کی طرح پال رہی ہے. کب جوان ہو جاتی ہے، کب بڑی ہوئی، اسے احساس نہیں ہوا کہ ماں کے سائے میں پل رہی ہوں یا خریدی ہوئی بیٹی ہوں. ہزاداروں، جب جوان ہوتی ہے، عقد ہوتا ہے، شادی ہونے لگی، رخصت ہو کے جانے لگی. ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے کچھ نصیحتیں کی، کچھ وصیتیں کی. ایک مرتبہ کہا، پہلی نصیحت، اے دیکھ جانے والی، ارے تو نے میرے دیکھ میں گھر میں کچھ زندگی بسر کی ہے، کچھ نصیحتیں کر کے جاتی ہے. عزاداروں، اس نے ہاتھوں کو جوڑا، اے میری خاتون، اے میری سیدانی، اے میری مالکن، بتا دو صحیح. ہاتھوں کو جوڑا. کہ سب سے پہلی نصیحت، اگر تیرے شہر میں کوئی قیدی آ جائے، کسی قیدی کا تماشا نہ کرنا. کہ دوسری نصیحت، کسی پیاسے کو دیکھے تو اسے پانی ضرور پلا دینا. کسی مظلوم کا تماشا نہ کرنا، پیاسے کو دیکھ کر اسے پانی پلا دینا، بھوکے کو دیکھے تو اسے کھانا کھلا دینا. یہ میری 3 وصیتیں سن لے، اپنے گرہ میں مان لی. بس عزاداروں، ختم ہوئی مجلس، یہ روایت مجلس تمام. عزادوں، یہ لٹا ہوا قافلہ، اے مکے، ایک لٹا ہوا قافلہ کوفے سے گزر رہا ہے. ایک ایسے گھر کے چھت سے گزرا جس پر کنیزیں بیٹھی ہوئی تھی. ایک مرتبہ گھر کی مالکن کہتی ہے، اے کنیزو، ارے مظلوم کا دیدار نہ کرنا. ارے دیکھو قافلہ آیا ہے، چلو تو صحیح. ارے میری مالکن نے وصیت کی تھی، ارے قیدیوں کو تماشا نہ بنانا، ارے تماشا نہ کرنا. اور دیکھ تو صحیح کون ہے. اب جو چھت پہ جاتی ہے، ارے پہلی وصیت، دوسری وصیت آتی ہے. ارے کیا دیکھا، ایک چھوٹی سی بچی ہے، پپڑا ہوئے ہونٹ بتا رہے ہیں، یہ بھوکی بھی ہے، پیاسی بھی ہے. ایک مدد جلدی گھر میں جاتی ہے، جو بھی گھر میں رکھا تھا کھانا لے کے آتی ہے. کہتی ہے، اے قیدی، میں تماشے کے لیے نہیں آئی ہوں. اے قیدی، میں تجھے دیکھنے کے لیے نہیں ہوں. ارے ان کا اصرار تھا، ارے میں نے تجھے دیکھا، مجھ سے رہا نہ گیا. لے کھانا کھا لے اور پانی پی لے. ارے میں نے اپنے آقا سے سنا ہے، مظلوم کی دعا بہت جلد مستجاب ہوتی ہے. ارے کھانا کھا کے، پانی پی کے میرے لیے 3 دعا کر لینا. سکینہ پانی پینا چاہتی ہے. زینب نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ لیا، بیٹا سکینہ، پانی نہ پینا. اے خاتون، اپنی دعا بتا. عزاداروں، پہلی دعا، اے قیدی، جس طرح تو یتیم ہوئی، ارے دعا کر میرے بچے ایسے کبھی یتیم نہ ہو. ارے سکینہ نے کس زبان سے کہا، ارے جلا ہوا دامن اٹھایا، اے خدایا، جس طرح سکینہ یتیم ہوئی. اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غیر میں اہل بیت کے. خدا آپ کی دلی تمنائیں پورا کرے، خدا آپ کے مریضوں کو شفا عطا کرے. ارے ان آنسوؤں کے صدقے میں، اس غم کے صدقے میں، ارے کس دل سے سکینہ نے دعا کی ہوگی. سکینہ نے دعا کی، خدایا جس طرح میں یتیم ہوئی، اس طرح کوئی بچی یتیم
نصیب نہ ہو۔ دوسری دعا میرا خامد باہر گیا ہوا ہے، دعا کر جلدی واپس آ جائے۔ سکینہ نے وہ بھی دعا کر لی۔ ادا کرو تیسری دعا، ارے سکینہ کے دل پر قیامت کر گئی، اے قیدی دعا کر میرا مدینہ جانا نصیب ہو۔ مدینہ کا نام سنا، سکینہ کو یاد آ گیا، بچپنا یاد آ گیا، بڑا گھر یاد آ گیا۔ مدینہ ہے، کبھی علی اکبر کی آغوش ہے، کبھی چچا عباس کی آغوش ہے، کبھی بابا کا سینہ ہے۔ تڑپ گئی سکینہ مدینہ کے نام سن کر، اب سکینہ رونے لگی۔ زینب آگے بڑھی، اے خاتون، ارے مدینہ جا کے کیا کرو گی؟ ہر سال جاتی ہوں اپنے آقا کے لیے، آقا کی زیارت کے لیے۔ کس کی؟ حسین کی زیارت کے لیے۔ ارے جانتی نہیں کون حسین ہے؟ جانتی بھی کون حسین؟ کہا تو نہیں جانتی؟ قیدی تو بتا مسلمان ہے یا نہیں؟ ارے تو نہیں جانتی حسین کو؟ نبی کا نواسہ حسین، علی کا لال حسین، زہرا کا چاند حسین۔ حسین کو جانتی ہے؟ حسین کی بہن زینب، بس جیسے زینب کا نام سنا ایک مرتبہ مچل گئی، اے قیدی اس بلوائے عام میں ارے میری سیدانی کا نام لینا، ارے نہ لینا۔ ارے زینب حسین کی بہن زینب، عباس کی بہن زینب۔ زینب کو دیکھے گی پہچان لے گی؟ ارے کیوں نہیں پہچانوں گی؟ برسوں اپنی مالکن کی خدمت کی ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے سب چہرے سے بال کو ہٹایا، ام حبیبہ، ارے وصیت خوب یاد رکھی۔ زینب کو نہیں پہچانا، ام حبیبہ نے دیکھا، پہچانا، اے میری شہزادی، ارے آپ کا بھائی جس کا ابا جیسا بھائی ہو، ارے آپ کے ہاتھوں میں، اے ام حبیبہ اب حسین کی نظر نہ ماننا۔ مدینہ جا کے کیا کرے گی؟ وہ دیکھنو کے نیزہ پر حسین کا اثر، علی اکبر کا اثر۔ کربلا میں قیامت برپا ہو گئی، ایک دو پیر میں بڑا کر لٹ گیا، زینب بن بھائی کی ہو گئی ام حبیبہ، زینب لٹ گئی ام حبیبہ۔ اللہ رب العالمین۔ تمام مریضوں کی شفا کے لیے آپ ورد کیجئے امی جی کا مل کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ الہی بحق فاطمہ و بیہا و بالہا و بنیہا و سر المستعد فیہا، خدایا بحق فاطمہ و بیہا و بالہا و بنیہا ہماری اس قلیل سے عبادت قبول فرما۔ خدایا جو بیمار ہیں ان کی شفاء کلی عطا فرما۔ خدایا جو ہمارے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما۔ خدایا جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عاجل عطا فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد جو بے روزگار ان کو روزگار عنایت فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد جو بے اولاد ہے ان کو اولاد رینہ عطا فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد جو مومن مقروض ان قرض کی سبیل فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد جو مومن پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد
جو مومنین حج و زیارت کے مشتاق ان حج و زیارت سے مشرف فرما۔ خدایا جہاں جہاں بھی شیعہ نے حیدر کرار رہتے ہیں ان کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد بالخصوص شیعہ نے عراق کی حفاظت فرما، شیعہ نے شام کی حفاظت فرما، امت ایران کی حفاظت فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔